نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، بزرگوں، آج آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی جو کہ انسان کی ہر تقدیر کو بدلنے کا وہ طاقت رکھتی ہے، اس کو شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر نعمت کا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے رزق بھی چھین لیتے ہیں، اس کے گھر میں تنگ دستی پیدا ہوتی ہے اور پریشانیاں ان کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ صرف فقط وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ کو چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے، جس وجہ سے ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، تو ایک آدمی جو اتنا بھوکا تھا، اس کے وجود پر کپڑے بھی نہیں تھے، بالکل الف ننگ مننگا تھا، اور مٹی کے ساتھ اس نے اپنے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا، اور اتنا وہ مفلس اور اتنا غریب شاید دنیا میں کوئی اور آدمی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا، جب اس کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے لیے دعا کریے، دعا کیجئے تاکہ مجھے بھی اس فاقہ کشی سے بچ سکوں۔ میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور اپنے علاج معالجے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑا مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے وجود پر کپڑے بھی نہیں ہے، میں مٹی کے ساتھ اپنے ستر کو ڈھانپ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی حالت کو دیکھا تو تھوڑا سا آگے گئے۔ آگے جب جاتے ہیں تو ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے، اتنا رزق دے دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اے اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میرا رزق کم ہو جائے، میں بہت پریشان حال ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو تھوڑا سا مزید آگے گئے، تو آگے ایک آدمی انار کھا رہا تھا۔ تو وہ جب انار کھا رہا تھا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ کہنے لگا بڑا خوش ہو کر کہ مجھے اس رب ذوالجلال نے دیا ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اس رب ذوالجلال کا مجھ پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات غنی نے مجھے نوازا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا وہ بندہ۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی کھڑے تھے، تو اس کے انار میں سے کچھ دانے نیچے گرے، تو جب وہ نیچے گرے تو ان کو دیکھا تو وہ موتی بن گئے، ہیرے جواہرات بن گئے۔ تو بڑے حیران پریشان ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھنے لگا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ آدمی کبھی بھوکا نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنگ دستی نہیں دکھاتے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہی سونا بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے شکر الحمدللہ کہنے کا فائدہ۔ اور اس کے علاوہ جب پیچھے آئے تو جس آدمی کے پاس بہت زیادہ رزق تھا،
تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے پاس جو پیسہ ہے، یہ جو رقم ہے، یہ جو اتنا مال ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف ایک شکل ہے کہ جب یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ ناشکری کریں گے تو یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک کبھی بھی آپ پر تنگ دستی نہیں لے کر آئیں گے۔ تو جب پہلے والے آدمی کے پاس گئے جو بالکل وجود اس کے اوپر مٹی تھی اور بالکل الف ننگا تھا، اس کا ستر بالکل ننگا تھا، تو مٹی کے ساتھ اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے تو اس کو کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کی دنیا میں جو تنگ دستی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو کھلا رزق دیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کے پیسے میں فراوانگی ہوگی۔ تو یہ آپ عمل کریں۔ تو وہ غصے سے کیا کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیوں ایسے میری حالت اس نے بنا دی ہے؟ اللہ کے گلے شکوے اس نے شروع کر دیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اس نے ناشکری کی، اللہ رب العزت نے اس کے وجود پر جو مٹی تھی وہ بھی اتار دی۔ بالکل وہ مٹی کا جو ستر اس نے ڈھانپا ہوا تھا تو وہ بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ اصل بات کا لب لباب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں کبھی تنگ دستی نہیں دکھاتے، کبھی اس کی عزت پامال نہیں ہوتی، کبھی اس کے گھر میں پریشانیاں دکھ تکلیفیں نہیں آتی۔ اگر آئیں گی تو وہ عارضی ہوں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ بلبلائے گا نہیں۔ اور جس بندے کے پاس اتنا رزق تھا، اگر اس نے اللہ کی ناشکری کی ہے تو وہ بھوکا ہو جائے گا۔ تو جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اللہ پاک اس کو وہ سونا بنا دیں گے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ اگر آپ رزق کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر فروٹ کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نئے کپڑے پہنیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو جب ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے آپ کو کتنی چیزیں دی ہیں، اگر ایک آنکھ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم اس کا آپ نہیں اتار سکتے چلا۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ جو نابینا ہے اس سے دیکھو، اس سے پوچھ کر دیکھو، جو سنتا نہیں، اس کے کان نہیں، جا کر اس کے پاس تھوڑا سا بیٹھ کر اس کے ساتھ اس سے پتہ کرو کہ اس کی کیا حالت ہے۔ جس کا اللہ نے وجود کو وہ پیرالائز، وہ کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر چھوٹا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کتنا مشکل میں ہے۔ دیکھو اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے، اگر اللہ کے ہر چیز دینے کے باوجود آپ شکر نہیں ادا کریں گے تو اس سے بڑی ہم غلطی پر اور کون سا رستہ ہے؟ کتنا گمراہی والا وہ رستہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ نے ہمیں شکل دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمارا اتنا خوبصورت وجود بنایا، اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی فیملی میں اور آپ کو خوشیاں دیں گے۔ یہ شکر اگر ادا کریں گے تو یہ اس کا صلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہر روز اول و آخر درود شریف اور ایک تسبیح پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، 100 مرتبہ یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح، اور یہ وظیفہ ہے۔
اول و آخر درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت اس دنیا کی تمام تر تنگیاں ختم کر دیں گے، تمام مشکلیں آسان کر دیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، اپنی مرضی کا جدھر چاہو گے رشتہ ہوگا، جہاں چاہو گے اللہ رب العزت آپ کے راستے جو ہے وہ، جیسے وہ ایک آدمی تھا جس نے اللہ کا شکر ادا کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو انار کھا رہا تھا، جب وہ زمین پر گرا تو اس کے ہاتھوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کے شکر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو موتی بنا دیا۔ یہ ہے ایک اچھے انسان کی خوبی۔ تو اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں شکرانے کے لفظ، آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی یہ جو نام ہے اس کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھو اللہ پاک آپ پر کتنی مہربانیاں فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ عام کر دو، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔